اگر یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے اور کل میری جماعت نے اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کیا تو کون چلے گا؟ پنڈی چلنے کا کون چلے گا؟ پنڈی چلنا پڑا چلو گے، لاہور چلنا پڑا چلو گے، بارڈر بند کرنا پڑا کرو گے، یا ملٹی نیشنل کمپنیاں بند کرنی پڑی کرو گے؟ عہدیداران، اکابرین، عمائدین، مرکزی صوبائی عہدیداران، پنڈال میں موجود گھوٹ کی غیرت مند، جرت مند، دلیر مجاہد ساتھیوں، تمانچہ انڈین کے شارٹ نوٹس دے تاریخ ساز عظیم الشان فقید الوصال دھرنوں منعقد کرے گھوٹ کی ایک دفعہ بھی ہے موجود دلیوں کھٹے بڑھتی ہوئے گھوٹ کی والوں لو یو لو یو لو یو جمعیت علماء اسلام گھوٹ کی جے امیر پنجے ماں حافظ سراج احمد چنہ صاحب گھوٹ کی جے ناظم عمومی تالکن جے عمران زمان یونٹن جے عمران زمان کہ اج جے دھرنے کے کامیاب بنائن تے دل جے گہرائن سا خراج تحسین خراج عقیدت تو پیش کریاں میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے سندھ کو ہمیشہ یتیم خانہ سمجھا گیا ہے۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے جعلی مینڈیٹ کے حکمران دیے گئے اور ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کرائے گئے۔ کبھی ان سے زمینیں الاٹ کرائی گئی، کبھی ان سے وسائل لیے گئے، کبھی میرے سندھ کے جزائر کے سودے کیے گئے، کبھی سندھ کے کوئلے کا سودا کیا گیا، کبھی کاروجر کا سودا کیا گیا۔ ہمیشہ عوام کے ووٹ چوری کر کے یہاں پر ان لوگوں کو اقتدار دیا گیا جو چور ہے، جو لوٹے ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو عوام کے حقوق کھانے والے ہیں۔ 2024 میں جب گھوٹکی نے پپو خان چاچڑ پر اعتماد کیا، میرے سائیں عبدالقیوم حالیجوی پر اعتماد کیا، جب کشمور نے شاہ زین بجرانی پر اعتماد کیا، جب میرے تنگوانی نے ڈاکٹر ابراہیم جدوئی پر اعتماد کیا، جب لکھی اور شکارپور نے راشد سمرو پر اعتماد کیا، جنبر شہداد کوٹ نے ناصر محمود سمرو پر اعتماد کیا، جنبر کی دوسری نشست پر حافظ عزیر گل جاگیرانی پر اعتماد کیا، جب میرے روڑی شکر والوں نے محمد صالح انڈھڑ پر اعتماد کیا، بنو عاقل نے مبین خان پر اعتماد کیا، تو ان کے ہوش اڑ گئے، نتائج تبدیل کیے گئے، رزلٹ تبدیل کیے گئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ تو سندھو کھپائیں گے، سندھ کھپائیں گے جاؤ بادر کھائیں گے کے نعرہ لگانے والے ہیں، یہ تو کاروجر کھپائیں گے بادر کھائیں گے کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ تو وسائل کے جزائر کے چوکیدار ہیں، یہ تو گھوٹکی کے مندروں کی آگ بجانے والے ہیں، یہ تو شکارپور جیکب آباد کے امام بارگاہوں کی آگ بجانے والے ہیں، یہ تو لال شہباز کلندر کے نگری کی آگ بجانے والے ہیں، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے جو امن مارچ کر کے لوگوں کے جان مال عزت اور آبرو کی چوکیداری کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو کرونا میں سندھ کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو سیلاب میں سندھ کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو سرمایہ دار جاگیردار کے خلاف لڑ کر ان کے باپ امریکہ سے لڑ کر اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جیت گئے، یہ
تو پھر ہمارے مقاصد پورے نہیں ہونے دیں گے. یہ تو دریا ہمیں نہیں دیں گے, زمینیں نہیں دیں گے. انہوں نے نتائج تبدیل کیے, اپنے مرضی کے حکمران بٹھا دیے, پیسے بھی لے لیے, دریا بھی لے لیا, زمینیں بھی لے لی, اور انہوں نے سمجھا کہ وہی مالک ہیں. جس طرح وہ چاہیں گے سندھ کے عوام فیصلہ قبول کریں گے. کل پھر وزیر اعظم نے انہی کو بٹھا کر پریس کانفرنس کی. وزیر اعظم نے سمجھا پریس کانفرنس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لولی پاپ دے دیں گے, یہ مان جائیں گے. لیکن کل وزیر اعظم کو پریس کانفرنس کے بعد یہ معلوم ہو جانا چاہیے, جعلی انتخابات کے بعد معلوم ہو جانا چاہیے, اسمبلیاں خریدنے فروخت کرنے کے بعد معلوم ہو جانا چاہیے آپ سندھ کے مالک نہیں, جعلی مینڈیٹ والے سندھ کے مالک نہیں ہیں. سن لو, ہم سندھ کے مالک ہیں, ہم سندھ کے وارث ہیں, ہم سندھ کے چوکیدار ہیں. ختم نبوت کی بھی چوکیداری کریں گے, صحابہ کے عزت کی بھی چوکیداری کریں گے, سکر اور کراچی کے مساجد کی بھی چوکیداری کریں گے, داڑھی اور پگڑی کی بھی چوکیداری کریں گے. تو آپ کے تاؤ ان وڈیروں, نوابوں, سرداروں, سرمایہ داروں, جعلی حکمرانوں سے ڈریں گے. اس سندھ کو تمہارے سرخرید غلاموں سے نجات دلا کر اس سندھ کے غریبوں کو ان کو حقوق ان کے تحریر تک پہنچائیں گے. آج یہ گھوٹی کے ہزاروں کا اجتماع, ایک طرف میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری جلسہ کر رہا ہے, وڈیرے ہیں, سردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, پولیس ہے, ہیلتھ ہے, اور یہاں تک کہ یہ جھاڑو لگانے والے بھنگی بھی بلائے گئے ہیں. ایک طرف اربوں اور کروڑوں کی خطیر رقم سے جلسہ ہو رہا ہے, ایک طرف 3 دن کے نوٹس پر یہ جلسہ ہو رہا ہے. بلاول صاحب, سندھ آپ کے پاؤں کے نیچے سے سڑک چکی ہے. سندھ اب آپ کی نہیں, سندھ خالد محمود سمرو کی, پیروی امروں کی اور خالدری کی ہے. واہ واہ. میں دلیل سے ان کو اس نہج تک لایا ہے. دعا کرو اس میرے دلیل پر انہوں نے جو تھوک پھینکی ہے, اپنی پھینکی ہوئی تھوک ان کو چاٹنی پڑے گی. گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہیں ہوتا, یہاں دلیل ہے. دلیل جب دلیل ہے تو گالی کیوں؟ شخصیت ہماری ہمیں گالی نہیں سکھاتی. نظریاتی اختلاف ہاں ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے. توجہ چاہیے, مسئلہ کیا ہے؟ چنگو بتا کھڑی وے ہو بھی بلا. مسئلہ کیا ہے؟ 3 دریا بیچے گئے اور پھر دریائے سندھ پر قبضے کی کوشش کی گئی. 91 میں ایک معاہدہ کیا گیا کہ بھائی دریا میں مثال کے طور پر اتنا پانی ہے, مثال سمجھانے کے لیے پورے دریا میں اتنا پانی ہے. 91 میں معاہدہ کیا گیا کہ اتنا سندھ, اتنا پنجاب, اتنا بلوچستان, اتنا خیبر پختونخوا لے گا. 91 میں معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے نتائج میں 2025 ہو گئی. سندھ کو جو پانی حصے کا ملنا تھا 55% پانی شارٹ ہے. 2.5 مہینے کینالوں اور دریا میں پانی نہیں. کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم کے نیچے دریا کے پیٹ میں ریت اڑ رہی ہے. آج سکر جو دریا کے کنارے پر واقع, پینے کا صاف پانی نہیں. آج رتو ڈیروں میں ایڈز کے دنیا کے سب سے بڑے مریض صرف پانی زہریلا پینے کی وجہ سے. آج کمبر سادات کوٹ میں مردے نہلانے کے لیے پانی نہیں. آج کراچی میں, کراچی کے باسی
انہوں نے ہمارے حصے کا پانی نہیں دیا، 55% پانی شارٹ کیا، چوری کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ قسطیں اٹھا کر بھیک مانگنے کے لیے امریکہ گئے، یہ بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب گئے، بھیک مانگنے کے لیے دبئی گئے۔ ان کو کہا پیسے دو، ملک چلانا ہے، پیسے دو، ملک چلانا ہے۔ انہوں نے کہا ارے چندرو پننے کے بھی کنے کنے حیا دوا تہاں جو نکو ایڈو پنی پنی پکو تھی روز مخن کا تو کہاں کے شرم بھی نہ سوچے۔ شیم لیکن انہوں نے کہا چلو آپ کو ایک بجٹ دیتے ہیں، آپ ایگریکلچر کو، زمینداری کو پروان چڑھائیں، گندم بنائیں، چاول کاشت کریں، آپ گنا کاشت کریں، آپ کپاس کاشت کریں، سبزیاں کاشت کریں، زمین کو زرخیز بنائیں تاکہ دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے آپ کو نہ آنا پڑے۔ اربوں ڈالر دیے گئے، وہ اربوں ڈالر لے کر جب آئے ان کو چاہیے تھا کھوٹکی کے کاشتکار کو پیسے دیتے، ان کو چاہیے تھا سندھ کے زمیندار اور ہاری کو پیسے دیتے، پنجاب کے ہاری کو پیسہ دیتے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ہاری کو پیسہ دیتے تاکہ وہ زمین کو آباد کرتا، تاکہ وہ خود کفیل بنتا، تاکہ ملک کا قرضہ اترتا، تاکہ اتنی گندم ہوتی ہم دنیا کو بیچتے، اتنا چاول ہوتا ہم دنیا کو بیچتے، اتنی چینی ہوتی ہم دنیا کو بیچتے۔ انہوں نے بجائے لوگوں پر خرچ کرنے کے وہ جو اربوں ڈالر ملے، انہوں نے کہا ان کو کیوں دیں، ان کو مالدار کیوں بنائیں، ان کو خوشحال کیوں بنائیں، یہ بھی ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ زمین ڈھونڈی پنجاب میں، سندھ میں، لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی اپنے نام طاقتوروں نے لیز کروائی۔ لیز کروانے کے بعد سب لیز کی، آپ کے ایف ایف سی کو، آپ کے فوجی فرٹیلائزر کو، آپ کے اینگرو کو، آپ کے ونڈ پاور پلانٹ کے کمپنیوں کو بلا کے کہا گیا گندم لگاؤ، سیمنٹ کے فیکٹری کے مالک کو بلا کے کہا گیا چاول کاشت کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ کام ہی نہیں، ہم تو ہاری نہیں، زمیندار نہیں، ہمارا کام سیمنٹ کی فیکٹری کا، ہمارا کام کھاد کا، ہمارا کام بجلی بنانے کا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کرو۔ جب یہ چلے گئے زمینوں پر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا پانی نہیں، کہاں سے پانی لائیں؟ بابا گال سمجھ میں اچھی تھی جیکے نتھی اچھی تو متے کھڑو شکر جو تاں سبنی کی اچھی تھی، اردو میں نے کہا تو گلے تو مالکن کہیں پجائیں آواز۔ انہوں نے کہا پانی نہیں، کیسے زمین آباد کریں؟ امریکہ سے ایک کمپنی ہائر کی، امریکہ سے سردار بپو خان صاحب اس لیے امریکہ سے ہائر کی کہ وہ سروے کرے کہ یہ زمین کیسے آباد ہوگی۔ پیسے دیے، پیسے دے کر دنیا کی سب سے ماہر کمپنی کو لے آئے۔ انہوں نے آپ کے تھر سے لے کر، آپ کے گھوٹکی سے لے کر، چولستان سے لے کر بہاول پور تک سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد اس کمپنی نے ان کو لکھ کر دیا کہ بھائی دریا میں پانی نہیں، سندھ مر رہا ہے، آپ کینال نہ بنانا، کینال بناؤ گے پورا سندھ تھر بن جائے گا۔ ایک زمین آباد کرنے کے چکر میں پورے صوبے کو بنجر بنا دو گے۔ دوسرا انہوں نے کہا ٹیوب ویل لگاؤ، زمین میں جھر کرو، اس سے آباد کرو۔ تیسرا انہوں نے کہا اگر اتنا ہی شوق ہے ہندوستان میں اپنے گھر میں، انہوں نے راجستھان کینال بنایا ہے، آپ چولستان بنا رہے ہو۔ 30 سال سے ہندوستان کے گھر میں آپ کے بارڈر کے ساتھ راجستھان کینال ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، لہذا آپ کے سامنے مثال ہے، گھر میں کینال نہیں چل سکے گا، اربوں خربوں روپے ضائع ہو جائیں گے، مت کرنا۔ چوتھا صوبے کمزور ہو جائیں گے، پاکستان ٹوٹ جائے گا، نہیں کرنا۔ انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے ان کی رپورٹ کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور کہا کینال کو بنا کر رہیں گے کیونکہ ہماری زمین ہے، ہم آباد کریں گے۔ اور پھر کہا پانی ہم بارش کا دیں گے، پانی ہم سیلاب کا دیں گے۔ جب ہم نے کہا 4 سال سے بارش نہیں، ہم نے کہا 15 سال سے سیلاب نہیں، کہاں سے پانی دو گے؟ تو
تو پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی. پھر کہا کہ ہاں ہمارا چوری کا ارادہ تھا، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء اٹھی، سائیں عبدالقیوم کے صدارت میں کراچی میں آل پارٹیز کی، 8 مہینے سے سندھ کو بیدار کیا. میرے جماعت کے مقدمے کے نتیجے میں آج وکیل بھی سراپا احتجاج ہے، آج سول سوسائٹی بھی سراپا احتجاج ہے، آج قوم پرست بھی سراپا احتجاج ہے. میری جماعت کی وجہ سے آج بلاول بھٹو بھی سخت تقریریں کرنے پر مجبور ہے. ان کو فیصلہ واپس لینے کے لیے میرے جماعت نے مجبور کیا. کل کا فیصلہ خیر مقدم کرتا ہوں، ادھورا ہے، نہیں مانتا، نوٹیفیکیشن لاؤ، تمہارا باپ بھی آئے گا، تمہیں فیصلہ واپس لینا ہوگا. سندھیوں کی ہے، دریا سندھیوں کا ہے، کسی مائی کے لال کو دریا پر قبضے کی اجازت نہیں ہے. اب پھر کہتے ہیں یہ بلوچستان والے دہشت گرد، یہ خیبر پختونخوا والے دہشت گرد، یہ جو ہائی وے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتہا پسند ہے. ہم نہیں، ہم نے تو ملک کے لیے خود کچھ دھماکے برداشت کر لیے. میرے قائد مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے آئین دیا تھا. میرے قائد مولانا فضل الرحمان 50 سال سے آئین کی چوکیداری کر رہا ہے. ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم غریبوں، مسکینوں، حالیوں، مزدوروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سندھ کے مسائل جزائر کی جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گرد وہ ہے جو اسمبلیاں بیچ رہے ہیں، اسمبلیاں خرید رہے ہیں. دہشت گرد وہ ہے جو ڈرائنگ روموں میں فیصلہ کرتے ہیں. انتہا پسند وہ ہیں جو عوام کا ووٹ چوری کرتے ہیں. ہم کل بھی پاکستان کھپے کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے اندر جمہوری نظام کا، ووٹ کے تقدس کا، ہم وسائل جزائر کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تم اس طرح کے فیصلے کر کے پاکستان کمزور کرنا چاہتے ہو، ہم پاکستان مضبوط کرنا چاہتے ہیں. سنو، ہم ملک کے خدار نہیں، محلات میں بیٹھے ہوئے ملک کے خدار ہیں. ان خداروں کے ساتھ زمین تک کے یہ کار کو حساب برابر کرتے رہیں گے. اور میرے قائد، امت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں ہم اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ انشاءاللہ. چھوٹے صوبوں کو کمزور کر کے آپ ملک مضبوط نہیں کر سکتے. چھوٹے صوبوں سے حقوق چھین کر آپ ملک مضبوط نہیں کر سکتے. ہم آج صرف سندھ کی جنگ نہیں لڑ رہے. میں پنجاب گیا، میں نے لاہور میں بیٹھ کر کہا کہ بھائی آج جو مظاہرے سندھ کر رہا ہے، اگر یہ کینال بن گئے، سندھ کی آج شارٹیج پانی کی 55% ہے، کل یہ شارٹیج 100% ہو جائے گی. لیکن کل یہی دھرنے مظاہرے پنجاب کا کاشتکار اور کسان دے گا، کیونکہ یہ صاحب لوگ، بڑے لوگ کہیں گے پہلے ہماری زمینیں پیئیں گی، پھر باقی پنجاب پیے گا. اور ان کی زمین ہے ریت میں، پانی جتنا دو وہ کم ہو جائے گا. سارا پانی پنجاب کا بھی یہ پی جائیں گے. کل پنجاب کا کاشتکار بھی روئے گا. آج میں جہاں سندھ کی جنگ لڑ رہا ہوں، وہاں پنجاب کے کاشتکار اور کسان کے حقوق کی بھی جنگ لڑ رہا ہوں. پنجاب کے کسانوں کو، پنجاب کے حالیوں کو، پنجاب کے زمینداروں کو کہتا ہوں آئیں اس تحریک میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. یہ زمینیں ان کے باپ دادا کی نہیں، یہ زمینیں پنجاب میں، پنجاب کی زمینیں پنجاب میں رہنے والوں کی ہیں. سندھ کی زمینیں سندھ میں رہنے والوں کی ہیں. بلوچستان کی زمینیں بلوچستان میں رہنے والوں کی ہیں. خیبر کی زمینیں خیبر میں رہنے والوں کی ہیں. ہمارے حقوق کے مالک ہم خود ہیں. تمہیں اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ڈاکہ ڈالو گے، ہمارا ہاتھ تمہارے گریبان پر پہنچے گا. تمہیں پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، لڑیں گے، مریں گے. اپنے حقوق پر سوداگری نہیں کریں گے انشاءاللہ.
تھا جتری زبان تھا جو راشد سمرا بن کی وجہ منہ انگل للکارے پنجاب کے ہیں پنڈی کے ہیں اسلام آباد کے پنجاب میں نے آپ کو کہا تھا 11 سال پہلے کہا تھا کہ میں نے آپ سے نہیں سائیں عبد القیوم صاحب سے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں میں نے ان ہاتھوں میں اپنے والد کا خون اٹھا کر اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ او میرے شہید والد اس جسم میں تمہارا خون ہے جب تک جان میں جان ہے دین کے لیے اسلام کے لیے ختم نبوت کے لیے داڑھی اور پگڑی کے لیے دھرتی کے لیے وطن کے لیے زند کے لیے غریبوں مسکینوں حاریوں مزدوروں کے لیے لڑتا رہوں گا آج الفاظ کو دہراتا ہو یہ گردن کٹوا سکتا ہو دین اور دھرتی کے دشمنی کو سامنے جھکا نہیں سکتا لہذا 2 مئی بھی دور نہیں آج 25 اپریل ہے درمیان میں 6 دن ہے 6 دن یوں گزر جائے لگ پتا جائے کل میں نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا کل میں نے سکھر میں اہم اعلان کرنا ہے سائیں کی اجازت سے اگلا لاہے عمل دینا ہے کل دوپہر میری مجلس عاملہ پھر بیٹھ رہی ہے لہذا جب نوٹیفیکیشن نکال رہے تھے اس وقت CCI یاد نہیں تھی ایکنک یاد نہیں تھی ارسا یاد نہیں تھی واپس لینے کے لیے CCI ایکنک اور ارسا یاد آ گئی تم نے سمجھا لولی پاپ دے دیں گے یہ گھر بیٹھ جائیں گے ہم کینال بنا لیں گے تمہارا باپ بھی کالا باغ ڈیم بنانے نکلا تھا میرے باپ نے مقابلہ کیا تھا کالا باغ ڈیم مردہ بن چکا تم کینال بنانے نکلے ہو میں تمہارے خلاف نکلا ہوں کینالوں کا منصوبہ بھی دفن کر کے رہیں گے نہ کالا باغ تم بنا سکے نہ تم کینال بنا سکو گے سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ شرافت سے فیصلہ واپس لو ورنہ جوتے لگا کر تم سے یہ فیصلہ واپس لو کینال کھائی دے سندھ کھپائیں دے کینال کھائی دے ڈیم کھائی دے پانی چورائی دے سندھ کھپائیں دے اور اپنے قائد سائیں عبد القیوم حالیجوی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا صدارت خطاب حضرت سائیں کا ہونا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دین کے لیے اسلام کے لیے دھرتی کے لیے دریا کے لیے وسائل اور جزائر کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے ان نااہل نالائق حکمرانوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور ابھی جنگ یہاں چل رہی تھی ہندوستان اٹھا ہے او ابا کوتھبا پیر مرشد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا ہندوستان اٹھا ہے سنتاس معاہدہ توڑ دیا اور پھر کہتا ہے پانی بند کریں گے
پاکستان کے لیے ہم خطرناک ہوں گے. مودی ہندو، قاتل مودی، اور قاتل مودی سن لے. میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے لڑنا پڑا، پاکستان کے لیے جان دینی پڑی، تو پھر ایسا لڑیں گے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ صرف ملک کے سرحدات کی چوکیداری نہیں کریں گے، ہندوستان میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں چائے اور ناشتہ کریں گے. اور تم سمجھتے ہو تم ڈراؤ گے، تم سمجھتے ہو دھمکاؤ گے، مارو گے، تمہارا فوجی مرے گا، کتے کی موت مرے گا، میرا مسلمان مرے گا. جذبے شوق شہادت سے قرآن کے حکم، رسول اللہ کے تعلیمات، احادیث کے روشنی میں جہاد کرتے ہوئے جنت کا راہی بنے گا. سبیلنا 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 لبیک 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 لبیک. اور کہا کہ سنتاس معاہدہ ملتوی، پانی روکیں گے. او مودی، یہ دیکھ لے ذرا گھوٹکی کو، دیکھ لے ذرا گھوٹکی کو، کلکن کوٹ کو دیکھ لے، کل دیکھ لینا سکھر میں عوامی سیلاب. یہ پانی کے لیے نکلے، پانی کے لیے. اگر ہم ایک قطرہ اپنے بھائی پنجاب کو دینے کے لیے تیار نہیں، اگر ہم پانی کا ایک قطرہ اپنے حصے کا بلوچستان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اگر ہم اپنے حصے کا ایک قطرہ خیبر کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہندوستان کو کیسے دیں گے؟ اگر پانی کے لیے اپنے حکمرانوں سے لڑ سکتے ہیں، اپنے پانی کے لیے ہندوستان کا جینا دو بر کر کے رکھ دیں گے. پانی کے لیے لڑیں گے، لڑیں گے، لڑیں گے. اور مودی کو چھٹی کا دودھ یاد ہے. سندھ کے امن امان کی صورتحال مخدوش ہے اور حکمران خواب خرگوش میں ہے. امن دو، امن دو، امن دو، ورنہ مجبور مت کرو کہ میں ان کے موٹر سائیکل کے لیے، ان کے 5000 جو ان سے چھینے گئے ہیں، نوجوان جو ڈاکو کے چمبے میں ہیں، ان کے لیے لاکھوں لوگ لے کر کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرو. اس اقدام پر مجھے نہ لے جاؤ، امن تمہیں دینا ہوگا. بدامنی کے ذمہ دار ڈاکو بعد میں ہیں، پہلے سندھ حکومت ہے. سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اور مشیر اور وڈیرے اور سردار اور نواب ہیں. انشاءاللہ ہم سندھ کے امن کے لیے بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور غزہ کی صورتحال بد سے بدتر ہے. معصوم بچوں کے چیتڑے اسرائیل اڑا رہا ہے. آج قبلہ اول بیت المقدس میں یہودی دندناتے پھر رہے ہیں. آج فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں پکار رہی ہیں، او اہل غزہ، او اہل غزہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم کردار ادا نہیں کر سکتے، لیکن آج روڈ پر ہیں. اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، امریکہ مردہ باد، یہودی مردہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، قبلہ اول زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اور جب تک جان میں جان ہے، اسلام کے لیے، قبلہ اول کے لیے، فلسطین کے لیے کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں ادا کرتے رہیں. اور آخر میں اگر یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے اور کل میری جماعت نے اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کیا تو کون کون چلے گا؟ پنڈی چلنے کا حوالے ہو اٹھنے کی جا پڑا، کون کون چلے گا؟ پنڈی چلنا پڑا چلو گے، لاہور چلنا پڑا چلو گے، بارڈر بند کرنا پڑا کرو گے، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بند کرنی پڑی کرو گے، بندرگاہ بند کرنا پڑا کرو
عراق میں داخل نہیں کرے گا. نہیں جائے گا. کوئی نہ رفتے ہلندے جیل بھی ایندا. جبن